السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدر محترم اور اساتذہ اکرام اور حاکم صاحبان، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بولنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر خرچ کی طاقت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس پرتھوی کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس ملک کے اندر، اس دیش کے اندر تمہیں امیر بنایا ہے تو زندگی میں ایک بار ضرور حج کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن نماز ہے۔ یہ عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی اور مومن کی پہچان بھی اور معراج بھی۔ لیکن موجودہ مسلم معاشرے میں نماز کی پابندی میں کسی قدر سستی و کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ کسی سے مخفی نہیں سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو کہنے جاؤ ارے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو ڈائریکٹلی کہہ دے گا میں بھائی آج سے نماز نہیں پڑھتا ہوں، کل سے پکڑ لوں گا۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ دیہات کے رہنے والے ہو، چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، سورہ نمبر 29۔ اے نبی، آپ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس نے نماز کی حفاظت کر لی، کل قیامت کے دن اس کے پاس نور ہوگا، برہان ہوگا اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور جس نے اس دنیا کے اندر نماز کی حفاظت نہیں کی، کل قیامت کے دن اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگا، بلکہ اسے فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس کا جو حشر ہوگا اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ حفیظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، ان چاروں مشاغل کے لیے نماز کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرعون اس دنیا کے اندر بادشاہ تھا، اس دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوگا اور بادشاہ حکومت چلاتے چلاتے نماز کو چھوڑ دے، کل قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی اس کا جو حشر ہوگا اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اور حامان اس دنیا کے اندر وزیر تھا، یعنی فرعون کے ماتحت میں رہنے والے، یعنی بادشاہ کے ماتحت میں رہنے والے وزیر فرعون تھے۔ اس دنیا کے اندر جو وزیر ہوگا کل قیامت کے دن اسے حامان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، یعنی نماز نہیں پڑھے تو۔ اور اس دنیا کے اندر قارون ایک کھیتی باڑی میں مشغول تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، کھیتی باڑی کے چکر میں پڑھ کر نماز کو چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو کھیتی باڑی کے چکر میں پڑھ کر نماز کو چھوڑ دی، کل قیامت کے دن اسے قارون کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اور چوتھا نمبر ابی بن خلف، اس دنیا کے اندر ابی بن خلف تجارت میں مشغول تھے، یعنی جس کو بزنس کہا جاتا ہے، کاروبار میں مشغول تھے، یعنی اس دنیا کے اندر وہ کاروبار کرتے کرتے مشغول، نماز کو چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، اس کو ہر وقت پیسہ کے چکر میں اس کو لگا رہتا تھا اور پیسہ کے چکر میں وہ نماز کو چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال لے لیجئے کہ آپ سبزی بیچنے والے ہیں تو بہت سارے سبزیاں بیچنے کے لیے آپ بازار میں لے کے گئے، تو بہت سارے آپ نے سبزیاں لے کے گئے تو بیچتے بیچتے سب کو ختم کر دیا اور تھوڑا بچ گیا اور نماز کی وقت ہو گئی، تو آپ نے سوچا کہ یہ تھوڑا ہے، اس کو ختم کر کے ہی نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، وہ ختم ہوتا ہے نہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ پاتے۔ میرے بھائیوں، آخر میں وہ ختم ہی نہیں ہوا، آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پائے۔ میرے بھائیوں، اسی کی حالت میں آپ کی نماز چھوٹ گئی اور وہ تجارت میں مشغول ہو کر آپ کی نماز چھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اسے ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود کہ
ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا۔ میرے بھائیو، یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔